السلام علیکم جی. شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسحاق رانا، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جمعۃ المبارک ہے، ایک متبرک دن ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فیوز و برکات جو ہے اس دن آپ پہ نازل کرے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے. اخبارات نے کل کے اہم ایشوز کو کس طرح دیکھا، ایک نظر ڈالتے ہیں. لاہور شہر پر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار. وزیر اعظم نے ایک بار پھر شریف فیملی کو مافیا قرار دے دیا، اور معاشی شرح نمو میں اضافے کی نوید کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے. روزنامہ جنگ کی سرخی لاہور کے دھماکے سے متعلق ہے. نیو انارکلی بم دھماکہ، 3 شہید. بازار میں رش کے دوران موٹر سائیکل پر نصب بم پھٹ گیا، 29 زخمی. روزنامہ نوائے وقت نے وزیر اعظم کے بیان کو سرخی کے طور پر لیا. بل گیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ، مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام پر اتفاق. شریف فیملی مافیا، عدالت نے کچا چھٹا کھول دیا. وزیر اعظم عمران خان. روزنامہ پاکستان نے وزیر اعظم کے بیان کو اہمیت دی. شریف خاندان ایک مافیا جو عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. حکومت ذاتی مفاد نہیں، عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان. روزنامہ نئی بات نے سرخی کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: ذاتی مفاد نہیں، عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. مخصوص مافیا، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے کوشاں. وزیر اعظم عمران خان. معاشی شرح نمو میں اضافے کو روزنامہ ایکسپریس نے ہائی لائٹ کیا. فی کس سالانہ آمدنی میں $209 اضافہ. معاشی شرح نمو 5.37% تک پہنچ گئی. وفاقی وزیر اسد عمر. روزنامہ دنیا کی سرخی چین کے بیان سے متعلق ہے. پاکستان میں سی پیک کی رفتار سست نہیں، کورونا کے باوجود مثبت پیش رفت. چین. انگلش پر دا نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: شریف فیملی اب مافیا، فائٹنگ وار آف اٹس سروائیول. پی ایم. ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے: پی ایم ایل این ہیز ہسٹری آف پریشرنگ کورٹس. پی ایم. دی نیشن نے بھی اسی خبر کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی. پی ایم عمران خان کالز شریف فیملی اب مافیا. ڈیلی ٹائمز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: نو روم فار پریزیڈنشل سسٹم ان کنٹری سرور. یہ ایک نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن پہ. لاہور میں دھماکہ، 3 جاں بحق، 29 زخمی. عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے نون لیگ کی تاریخ سب کے سامنے. وزیر اعظم عمران خان. مسلم لیگ نون کی اندرونی کشمکش، نواز شریف کو وطن واپسی سے روک دیا. جنوبی صوبے کے قیام کے لیے شاہ محمود قریشی کا شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو خط. فوجداری قوانین میں ترامیم مشاورت سے تیار، منگل کو کابینہ میں لائیں گے وزیر قانون. آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ، دہشت گردی کے بڑھتے خطرات، اور دی نیوز میں کاملہ حیات صاحبہ کا کالم سیونگ آور ینگ شامل ہے، جبکہ ٹاپ ٹرینڈ پر ٹویٹر کے فاشسٹ انڈیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ایک اور ہفتہ جو ہے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور اس آج کے دن ذرا ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے بچوں کی ہفتے کے دوپہر کو ہوتی ہے نا، کہ انہیں پتہ ہوتا ہے آگے سے چھٹی ہے. اور آپ نے اس خوشی میں 2 دن کی چھٹی بھی اناؤنس کر دی ہے. 2 دن کی چھٹی اناؤنس کر دی ہے. بس سارے عملے کو کہہ دیا کہ ہفتے سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز کے 2 مطلب ہوتے ہیں. نہیں، یہ جو میں پہلا مطلب ہے وہی ہے. دوسرا مطلب جو ہے نا خالد قیوم صاحب کو پتا ہوگا کہ دوسرے کا مطلب خالد قیوم صاحب کو پتا ہوگا. لیکن دوسرا مجھے کرنے تو نہیں دیتے اب نہیں، ہم کرنے تو دیتے ہیں، لیکن اب آپ نا خود کر لیتے ہیں، ہم آپ کو ہم پوچھے بغیر. میں شفیق اوان کا نام لے کر لیتا. ہاں جی ہاں بالکل. آدھے سے زیادہ کام تو ہم شفیق کے نام سے کر لیتے ہیں. لیکن کل جو لاہور میں ہوا افسوسناک سانحہ، اس پہ یقیناً ہم لاہور میں رہتے ہیں، دکھ تو ہے، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ شیخ صاحب کے کچھ بیانات سے، اور جیسے جیسے پاکستان میں اسموتھ ہوتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، ویسے ویسے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، امن کے دشمن، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور پھر اس طرح ہوتا ہے. ایک رپورٹ ہے، وہ میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کریں جی، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے دل لاہور پر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار. انارکلی میں دھماکے میں ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. ہسپتال حکام کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. جو یہ بلاسٹ انارکلی کے اندر ہوا ہے، اس بلاسٹ میں جو ٹوٹل مریض آئے ہیں وہ 28 ہیں.
क्रिटिकल जिस तरह आपको मैंने बताया है कि 4 मरीज हैं, हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हर किस्म की दवाई, हर किस्म की सहूलत हमारे सारे मरीजों के लिए यहाँ मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है और जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत की है। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। धमाके का मुकदमा थाना CTD में SHO CTD की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, एक्सप्लोसिव एक्ट समेत 302 और 324 की दफात लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक FIR में 3 नामालूम दहशतगर्दों का जिक्र किया गया है। IG पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को धमाके से मुतालिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। उनसे हमने कहा कि इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट ले लिया जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपके जो बयान थे वो अभी मैं बात कर रहा था, तो ये जो थ्रेट अलर्ट्स थे ये तो पहले से भी मौजूद थे। देखें, थ्रेट्स तो हैं, और 18 को इस्लामाबाद में हुआ, 20 को लाहौर में हुआ, और इस्लामाबाद में हमारे कुछ सिपाही शहीद भी हुए, एक 18 को भी हुआ है। और थ्रेट्स हैं, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके से मुकाबला करें। तो ये TTP से सर मुज़ाकरात जो है वो किस नहज पे हैं? अभी तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई और सीज फायर भी खत्म हो चुका हुआ है, और तालिबान इसमें कोई रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे अभी तक। अच्छा, थोड़ा सा सर मैं इनका आप चूँकि बात हो रही है तो कुछ थोड़ा सियासी भी आपसे ले लूँ मैं अपडेट, और आपसे थोड़ा सा सियासत के हवाले से भी जो आपका तबसरा होता है वो सबसे डिफरेंट और तगड़ा होता है। सर हमने कल एक ख़बर डिस्कस की थी कि जरदारी साहब ने फजलुर रहमान साहब को कहा है कि आप हमारे साथ आ जाएं, तो सर आप क्या को लगता है कि इस तरह की कोई बेल मंडे चढ़ सकती है? ज़ाहिर है जी, मौलाना फजलुर रहमान को पहली दफा वोट मिले हैं और वो वोट का मजा लेगा। अब तो नहीं करेगा कि मैं इस्तीफे दे रहा हूँ। अब 1-2 महीने ये करेंगे, फरवरी और मार्च के महीने में, अप्रैल से हालात ठीक होंगे बिल्कुल इंशाअल्लाह। कल वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इस बात का जो है अज़म का अदा किया कि जो लोग अदलिया को दबाव में लाना चाहते हैं उनका डटकर मुकाबला किया जाएगा, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। कुछ नहीं कर सकती अपोजिशन, टाइम जाया कर रही है, और इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उसको नालायक अपोजिशन, नाहल, निकम्मी और नकट्टू अपोजिशन मिली है। कुछ नहीं कर सकती। आ जाए 27 को आए, 23 को आए, 30 को आए, और 23 को यहाँ बहुत सारी दुनिया के VIPs आ रहे हैं। इनको खुद सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। सर जी, लॉन्ग मार्च होता है तो क्या आपकी भी तैयारी मुकम्मल होगी मेरा ख्याल है? हम इंशाअल्लाह ताला कानून के तहत, जो कानून को हाथ में नहीं लेगा हम उसको हाथ में नहीं लेंगे। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानून हाथ में लेगा उनको। जाते जाते ये 4 के टोले की जो बाज़गश्त है मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और इस हवाले से, सर इसके अब आपके पास क्या इत्तलात है, क्या कितनी सदाकत है इस बात में? इनकी कोई सियासत नहीं है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। माइनस नवाज शरीफ सियासत होगी जब भी होगी। ये चारों की बात कर रहा हूँ ना मैं, नाम लेना औरतों का क्या, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। ओके, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, जल्दी में थे और उन्होंने चलते चलते हमसे गुफ्तगू की है। आज शफीक साहब, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा है कि जो नून लीग है वो अदलिया को दबाव में लाने के लिए अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करती है, और इसकी तारीख सबके सामने है। लेकिन मेरे ख्याल अब एक्सपोज हो गई है सारा कुछ। एक्सपोज तो बहुत पहले हो गए थे, जब मलिक क़य्यूम की कैसेट आई थी या टेलीफोनिक गुफ्तगू आई थी। फिर तारर साहब ने कोयटा में चढ़ाई की थी और अपने एक सिटिंग चीफ जस्टिस को उन्होंने, ये भी एक हमारी अदलिया की और मुल्क की तारीख का अनोखा वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दिया। फिर अब देखें, अभी उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है कि मैं साबिक जज कह रहा हूँ, साबिक जजों को खरीदती है, फिर उनसे बयान ले लेती है। राना शमीम देख लें, फिर वारशद मलिक देख लें, और अब भी जो कुछ कर रही है, जो अपने इनके केसेस होते हैं बाहर आकर जो अदलिया के भाषण देते हैं, जो मीडिया टॉक करते हैं, वो अदलिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं ना। जो फैसला इनके हक़ में आया तो बल्ले बल्ले, जो फैसला हक़ में ना आया तो उस पर वो अपना कार्रवाई शुरू कर देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हमला हुआ इस्लामाबाद में, मैं उसका आई विटनेस हूँ।
जिस तरह अपना पंजाब हाउस ने अपने बंदे लाए और उसमें कुछ नायल बंदे भी हुए, लेकिन ये कि इन्होंने अपना ना ये तरीका छोड़ा नहीं। हर 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 को दबाव में लाते हैं, चाहे पुलिस हो, अदलिया हो, कोई महकमा हो, फौज हो। देखो ना फौज के खिलाफ कितनी इन्होंने अपना आम जलसा आम में क्या क्या बिल्कुल कहा। बिल्कुल फिर अपने DJI से क्या क्या कहा। इनका ये वतीरा है कि अगले को प्रेशर में डाल के ना अपना काम निकालो बिल्कुल और लोग असल इशू भूल जाएं। और ये जो उनकी मर्ड स्लिंगिंग है, जो उनकी गालम गलोच है, जो उनकी क्रिटिसिज्म तो नहीं कहूँगा, ये क्रिटिसिज्म आगे की बात है, गालम गलोच तक आए थे, तो ये दबाव में ला के काम करने के आदी हैं। और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा है कि ये अब इनके ना ये इनको सौदा नहीं बिकेगा। और अदलिया को पता चल गया कि भाई ये किस तरह खेल रहे हैं। अब देखें रिसेंटली जैसे इन्होंने मलिक अरशद और ये रिसेंट जो एपिसोड है अपना राना शमीम वाला, अब ये तो हद होती है, इंतहा होती है ना कि आप लॉ को, कानून को अपना ड्यू कोर्स रहने दें। आप बाहर से प्रेशर डाल के ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो फिर अदलिया ने उसको अंडू कर दिया है। तो मेरा नहीं, मुझे तो जितना मैं इनको जानता हूँ 30-35 साल से रुकेंगे नहीं, इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे और ये इसी तरह इनको ये सलब होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब कल वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की अदलिया के हवाले से, और सेम उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम साहब पेश हुए थे और उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई। और कल जो टून नज़र आ रही थी राना शमीम साहब की, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो खुद अब एक जिसे कहते हैं हिल चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या स्टैंड ले। देखिए, जब एक मनफी खेल को बुनियाद बनाकर आपने एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की तो उसका मंतकी अंजाम तो यही होना था जो कल हुआ है। बिल्कुल ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह कि जो लोग मुस्लिम लीग नून की तारीख को जानते हैं, उन्होंने 4 फरीकैन की मदद के साथ हमेशा हुकूमत की है। बिल्कुल ठीक है। उसमें फौज भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें मीडिया भी है। 5 फरीक जो है इनकी मदद से वो हुकूमत करते हैं और ये नेक्सस बनाते हैं बाकायदा। यानी इन इदारों की मदद के साथ, अवाम की हमायत के साथ नहीं, इन इदारों की मदद के साथ और फिर इन इदारों के खिलाफ साजिशों के साथ भी। यानी जब उनको लगता है कि कोई इदारा जो है उनके ज़ाती एजेंडे को तकवीयत नहीं दे रहा, तो वो फिर उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। ये टकराव की जो सियासत है, नवाज शरीफ साहब का जो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसके अंदर अगर आप ये देखें तो वो हमेशा इन्हीं इदारों की हमायत के साथ ऊपर आते हैं और इन्हीं इदारों के अंदर फिर साजिशें करके उनके अंदर टकराव की पॉलिटिक्स पैदा करते हैं। एक बात, अब ये किसी को ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के या मरियम ने यहाँ पर बैठ के किस तरीके से जुडिशरी पर दबाव लाने की कोशिश की। बिल्कुल। और आपको याद होगा ये पिछले 2.5-3 साल तक तो यही नैरेटिव देते रहे ना कि हमारे खिलाफ एक नेक्सस बना हुआ है। उसमें वो एस्टैब्लिशमेंट को भी कहते थे, उसमें वो जुडिशरी को भी कहते थे और उसमें वो नैब को भी कहते थे। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात इनकी ये है कि जब इनको कोई रिलीफ मिल जाए तो इदारे आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है ना, और जब उनको रिलीफ नहीं मिलता तो ये इदारे उनके खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं इनके बकौल। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी बैडली PMLN एक्सपोज हुई है वो हम सबको पता है। इन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया, इदारों के इनके अंदर साजिशें तय की, वो भी हमें उसका भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो आज PMLN की पॉलिटिक्स जो है वो खुद अपने अंदर से एक्सपोज हो रही है। यानी कि देखिए, बाहर से कोई नहीं एक्सपोज कर रहा, मुस्लिम लीग के अपने अंदर के जो क्राइसिस है वो नुमाया होकर उभर कर सामने आ रहे हैं और उसके अंदर से ये चीजें निकल के आ रही हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब ने जब शोएब लायक साहब को इंटरव्यू दिया था और कहा कि मेरी तो हर बात तय हो गई थी, गुजरा तक तय हो गए थे, हुकूमत भी तय हो गई थी। भाई आप कितने लाडले थे, आप इस तरह से हुकूमतें तय करते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं, फिर वो क्यों नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त एक दबाव की कैफियत अदलिया पे डालने की कोशिश की जा रही थी, बुनियादी तौर पे इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अदालतों पे असरअंदाज हुआ जाए, हमारे खिलाफ कोई फैसले ना आए या इन फैसलों को उसमें ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाएं, अल्तवा में डाल दिए जाएं, ताकि हम कानून के कटहरे में ना आ सके। और आज भी इनकी कोशिश यही है कि जुडिशरी को दबाव में ला के अपने आप को बचाने की जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वही इस वक्त डोमिनेट नजर आती है। खालिद साहब, मुआशी तरक्की 5.37 गई है, ये तो बड़ी गैर मुतवक्का फिगर है। देखिए राणा साहब, ये पिछले 15 साल के दौरान पाकिस्तान की जो है वो सबसे बड़ी जो इकनॉमिक ग्रोथ है अब वो हुई है और ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। और इसमें हमारी जो अफीका सामदन है वो जो है वो भी बढ़ गई है। और इसकी जो सबसे बड़ी, इसमें जो सबसे बड़ा जो शफीक साहब कंट्रीब्यूशन है वो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 15% तक जो है वो उसमें ग्रोथ हुई है। और उसके साथ जो असल जो बूम आया है, जो हमारी एग्रीकल्चर जो इनकम है, वो पैदावार है, ख़ास तौर पर गंदम की जो पैदावार है वो आपको पता है कि वो रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसी तरह बाकी जो चावल की जो
پیداوار ہے اس میں بھی جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی ہے، اور اسی طرح گنے کی جو کراپ ہے وہ بھی بمپر ہوئی ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو گروتھ ہوئی ہے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر جو گروتھ ہوئی ہے اس سے جو ہے زیادہ ہماری جو اکانومی ہے اس میں ایک شرح نمو جو ہے وہ 5.37% تک جو ہے وہ ریکارڈ اضافہ جو ہے ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معاشی ترقی جو ہے، جو گروتھ بڑی ہے، اس کے اب جو اثرات ہیں حکومت کو ایسی مینجمنٹ کرنی چاہیے، ایسی پالیسیز نافذ کرنی چاہیے کہ اس کے اثرات عام آدمی تک نیچے تک پہنچے. اچھا رانا صاحب، یہ سلمان صاحب نے بڑی تفصیل سے کہا کہ مسلم لیگ نون کیا کرتی رہی ہے، یعنی جمہوریت اور اس پہ نہیں بلیو کرتی، وہ اپنا ووٹ کی عزت بلیو نہیں کرتی، وہ اسٹیج سیٹ چاہتی ہے، ایک اسٹیج سیٹ ہو جائے اور اس میں وہ داخل ہو جائے. تو پھر ان کا ووٹ کا عزت دو کا نعرہ اور جمہوریت کے دعوے دار اور مسلم لیگ نون کے وارث، یہ پھر کھلا تضاد نہیں ہے؟ شفیق صاحب، بات یہ کہ آپ نا سرٹن گروپس کو یا عوام کو یا لوگوں کو فار سرٹن ٹائم بیوقوف بنا سکتے ہیں، مستقل بنیادوں پہ نہیں بنا سکتے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے. دیکھیں کتنے بڑے بڑے خاندان آئے اس برِ صغیر میں، مغلوں کو ہی لے لیں آپ. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مغل سلطنت جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے بچے نیپال میں اور ادھر جا کے ایک آج وہ لوگ جہاں پہ ان کو آخری رکھا گیا، ان کے بچے وہاں پہ سنا جاتا ہے کہ وہ بھیک مانگتے پھرتے. ٹھیک ہے نا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو زوال ہے. میاں نواز شریف یا شریف فیملی جو ہے اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. پولیٹیکلی وہ نواز شریف صاحب تو اس سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں. کل کیا ہو، پاکستان کی سیاست انہونیوں کا کھیل ہوتا ہے. کل کیا ہو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب اس وقت لمحہ موجود میں شریف فیملی کا پولیٹیکل کنٹریبیوشن زیرو نظر آ رہا ہے. مریم صاحبہ 10 سال کے لیے آؤٹ ہے. 10 سال بعد کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. نواز شریف صاحب تا حیات آؤٹ ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. شہباز شریف رہ جاتے ہیں. شہباز شریف کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہے، وہ جو ابھی تم نے بات کی نا، آپ نے بات کی کہ بھائی یہ لوگ بیساکھیوں کے اوپر بیٹھ کے آنے والے لوگ ہیں. ان کے گراس روٹ لیول بن گئے. وہ کیوں بن گئے؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انفارچونیٹلی جو ہمارا میڈیا تھا، اس میڈیا نے ان لوگوں کو زیرو کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور اس میڈیا نے ان کو اتنا اوپر لے کے گئے کہ آج یہ ہیرو ہیں. لیکن جب زمین کے اوپر حقائق آئیں گے تو یہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتے. میرا ایک ہم بریک لے رہے ہیں جی، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جن پہ آپ سے بات کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. Contradiction that India is referred to as the world's largest democracy, while not only recently enshrining Modi's fascism into law with the Citizenship Act, but continuing to maintain the most militarized zone in the world in Kashmir with up to 1 million troops. آگے تھا ان کو ٹارگیٹ بنایا گیا. پہلا ٹارگیٹ بنایا، کسی کی آنکھیں چلی گئی، اور 5-6 لڑکوں کو پکڑا، اور آج تک ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے.
सिर्फ शाहीन को पकड़ना काफी नहीं, हमें घोंसले में मौजूद शाहीन के बच्चों को भी खत्म करना है। उमर-उल-आर के सरदार बेबुलाद जिंदा है। कोई भी मंगोल यहाँ आने के बाद मेरी तलवार से बच नहीं पाया। आज या कल उन्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये सर झुकाने का वक्त नहीं है, अपना सर उठाने का वक्त है। तुम जैसों के मुकद्दर में नहीं होती फतह। अलबास्ती की दहशत उसकी आंखों में देखी थी तुमने? ऐ मुकद्दस रूह, मुझे ताकत दो। वेलकम बैक जी। और हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की, और उसमें जो अब मुस्लिम लीग की अपनी क़यादत है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को कहना शुरू कर दिया है कि अभी आप ना आएँ और हालात ठीक नहीं है। और ये बात बहुत दिनों से डिबेट में थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का शोशा किसने छोड़ा, और अब उसकी जो असल शक्ल है वो क्या बनती जा रही है, वो यही है जो राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग कह रहे हैं। शफीक साहब, अब ये बात तो हमें पहले ही पता थी कि ये सारा शोर शराबा बस वक्त गुजारी है, लेकिन वो जो मीडिया ब्रिगेड था जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को ट्रक पे भी बिठा दिया था और डायरेक्ट वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंचा दिया था, अब वो उनके अपने गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो गई। साहब, इसमें ना असल में दो आवाज़ें हैं। एक जो सेन एलिमेंट है ना, जो समझदार एलिमेंट, वो कह रहा है वो ना आए, क्यों? अगर वो आएंगे तो अपना इदारे यहाँ आके एस्टेब्लिशमेंट से एक और पंगा ले लेंगे, पता नहीं क्या सियासी फैसले करते हैं, और उसमें जो मुस्लिम लीग नून की जो स्मूथ सेल है वो डिस्टर्ब होगी। और दूसरा जो है वो मरियम ग्रुप जो है नहीं कि वो आएंगे, यानी वो ड्रावा दे रहे आएंगे। रात में मुस्लिम लीग के दोस्त के घर गया था DHA में, उसके घर में फ्लैक्स से ना वो आ रही थी। मैं कहा ये क्या है? नहीं तो उन्हें देखनी, मैंने देखी, उसमें लिखा हुआ था कि भाई तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अच्छा, नवाज शरीफ कहते ऐसी रिक्शा लानी ने आपको, फिर आपको पता है एक ट्रक के पीछे भी मरियम नवाज ने कोट किया था। मैं डर गया कल ट्रक में जेड़ा मेरा वाले से होते नहीं। अच्छा तो ये अभी कर रहे हैं कि ना एक कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, ये फजूल कैंपेन है, मीडिया बैशिंग, मीडिया किसको कर रहे हैं ना, यानी एक नई कैंपेन आप की तरफ इशारा कर रहे हैं, प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं। ये आउट ऑफ इशू क्रिएट कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग जो हैं, जो बार बार बात कर रहे हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो कहते हैं कि भी वो ना आए क्योंकि हमें अपना यहाँ सियासत करने से अगला इलेक्शन आ रहा है, हमें बेहतर पता है हमने इलेक्शन किससे लड़ना है, किसको लाना है, किसने जाना है। ठीक है, लेकिन जो मरियम ब्रिगेड है वो कह रहा है नहीं वो आएंगे। अच्छा, अब देखें ना, आप बात करें, लॉजिक पे बात करें, मीडिया बात करें, या उन्हें कहें आ जाएं। अब जनाब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक फ्लेक्स कैंपेन चल रही है। अब कुछ दिनों में देखेंगे आप रिक्शाओं के पीछे और ट्रकों के पीछे लिखा होगा मियाँ साहब वापस आ जाओ। तो ये दो जो अंदरूनी कश्मकश लिखा ना आपने, इसमें दो अंदर ग्रुपों की लड़ाई है। ठीक, जो सेन एलिमेंट जो वाकई जो सियासत करना चाहता है वो कहता है मियाँ साहब ना आए, मियाँ साहब मुझे रहने दियो ना। लेकिन जिनकी उनका बगैर गुजारा नहीं होता, जिनकी उनके बगैर सियासत जो जीरो है, मरियम ग्रुप और दूसरे लोग, वो चाह रहे हैं कि नहीं वो आए। बस ये फोका फायर है। असल में जो मुस्लिम लीग नून की आवाज़ है ना, जो अंदर की आवाज़ है कि मियाँ साहब आप ना आए, लेट अस प्ले ओवर इनिंग, हमें खेलने दे के 23 के इलेक्शन में कैसे लड़ना है। तो ये दोनों की कशमकश है, लेकिन इसमें जो हावी है वो जो राना सनाउल्लाह ग्रुप, जब वो लोग चाह रहे हैं वो ना आए, वो हावी है। ठीक है, अब शफीक ने एक नई बात की तरफ इशारा कर दिया कि एक नई कैंपेन जो है वो तैयार है, और आने वाले दिनों तेरी याद आई तेरे जाने के बाद वो मियाँ साहब वापस आ जाओ, मियाँ साहब वापस आ जाओ। बात तो ये है कि बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा नवाज शरीफ साहब खुद करते हैं। कहते हैं मैं तो पाकिस्तान आना चाहता हूँ, बड़ा बेचैन हूँ, मुंतजर हूँ, किसी तरह से अवाम के अंदर जाऊँ, लेकिन मेरी पार्टी ये फैसला नहीं कर रही। यानी वो सारा बोझ पार्टी पे डालती है। यानी वो जब जद्दे गए थे तो पार्टी से पूछ के गए थे, लंदन गए तो क्या पार्टी से पूछ के गए थे, क्या वो अपने सारे फैसले पार्टी से पूछ के करते हैं? यकतरफा फैसले, बादशाहत उनकी, आमरियत उनकी, फैसले वो खुद करते हैं, जाने का भी आने का भी, डील भी खुद करते हैं, डील करके वापस भी आ जाते हैं। तो ये पहली बात तो ये मंतक की उनकी बेमानी है कि जी पार्टी उसमें रुकावट है। पार्टी के पास अगर ये इख्तियार हो तो वो तो उनसे जान छुड़ा रहे। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए अगर आपने पार्टी को जिंदा भी तो रखना है, अब पार्टी को जिंदा रखने के लिए नवाज शरीफ का शोशा जो है वो बार बार छोड़ा जाना चाहिए। तो ये कहना चाहिए नवाज शरीफ साहब अभी आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अभी आ रहे हैं। अगर आज पार्टी ये कह दे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते,
تو پھر تو ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی, پھر پارٹی بھی اپنے فیصلے خود کر لے گی, پھر اپنا لیڈر بھی منتخب کر لے گی. لیکن یہ جو ان کی واپسی کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے, اس کی ایک پیچھے گیم ہے, اور گیم یہ ہے کہ لوگوں کو انٹیکٹ رکھا جائے. لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کی بجائے وہ یہ سمجھیں کہ بس یہ معاملہ دیکھیں نا, ابھی پچھلے 3 مہینے تو انہوں نے یہ ڈیل کی خبریں چلائی تھیں اور کہا کہ ہماری تو ساری بات چیت طے ہو گئی ہے, ہمارا تو مفاہمت طے ہو گئی ہے, ہم تو حکومت میں آ رہے ہیں, متبادل کے طور پہ نام بھی تجویز ہو گئے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو رکھا کہ شاید مسلم لیگ کے اندر کے کچھ معاملات, جیسے ان کا پہلے بیک گراؤنڈ ہے, معاملات طے کر لیتے ہیں, اب بھی انہوں نے طے کر لیے, اب اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے. تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو شوشہ ہے کہ وہ نہیں, جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا, کل اسحاق رانا صاحب نے کہا تھا اس کا مطلب ہے نہ ہی آنا, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ علاج تو ان کا مکمل نہیں ہونا, وہ تو بیمار ہے, پھر وہ بیماری کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے سیاست بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, تو وہ رکھیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یا جو شہباز شریف گروپ ہے جو بار بار ان کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ نہ آئیں, اس کی ایک بڑی وجہ ہے. وجہ وہی 2023 کے انتخابات ہیں. 2023 کے انتخابات میں جو کچھ گیم پلان بننا ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, کیونکہ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ٹکراؤ کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ ان کا وہ گیم پلان خراب ہو سکتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ ابھی ذرا تھوڑا سا صبر کریں, پہلے یہاں انتخابات ہونے دیں, یہاں حکومت بننے دیں, اگر ہمیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو ہم اس کو اویل کرنے دیں, آپ بیچ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں. لیکن یہ بات مریم کو تو کسی صورت قبول نہیں ہے, اسی وجہ سے مریم بار بار اس کھیل کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. کل بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس پنجاب اور وفاق میں نمبر پورے نہیں ہیں. اب میرا خیال ہے وہ آہستہ آہستہ تسلیم کرنے پہ آ گئے ہیں کہ نہیں, پی ٹی آئی کو ہم پارلیمنٹ میں شکست نہیں دے سکتے. یہ دیکھیے ایک طرف تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ آج بیان دیا ہے, اس حوالے سے بات کی ہے, اور ان کا شمار جو ہے شفیق صاحب وہ 4 کے ٹولے میں نہیں ہوتا, اور یہ جو ہے 4 کے ٹولے 2 ہیں, ہاں جی ہاں, 4 بلکہ 3 ہے. ایک پیپلز پارٹی میں بھی تھا کسی وقت 4 کا ٹولہ بڑا مشہور ہوا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں اب وہ پولیٹیکل ورکر ہیں, اور ایک پروسیس کے ذریعے, ایک عمل کے ذریعے وہ آگے آئے ہیں. اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کے اندر ان کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے, لیکن وہ چونکہ پارلیمان کے اندر ہیں, پارلیمانی جو سوچ ہے اس کا آغاز بھی وہ جو ہے اپنی بات چیت میں کر رہے ہیں. اور انہوں نے کھول کر, رانا صاحب جس طرح پوچھ رہے تھے, انہوں نے اظہار کیا کہ ہمارے پاس نہ تو صوبے کے اندر اکثریت ہے, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ وفاق کے اندر بھی اکثریت ہے. اس لیے جو ہے وہ جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھی ان کی بھی رانا صاحب نے جو ہے وہ نفی کی ہے. اور رانا صاحب ضرور مشورہ دیں گے نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا. یقیناً جب 2023 کے انتخابات ہوں گے تو انتخابات سے پہلے جو ہے اب وہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کا مشورہ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں رانا صاحب, یہ مسلم لیگ نون کو جو دونوں کشمکش ہم 3-3.5 سال سے ڈسکس کر رہے ہیں, تو دیکھیں ہر چاہے آپ کا ورکر ہو, چاہے آپ کا جالہ ہو, چاہے آپ کا متوالا, اس کا ایک پیشنس لیول ہوتا ہے. تو یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس کا بیلون کب پھٹے گا؟ پھٹ تو گیا ہے. تو سب سے پہلے تو تم نے ہی وہ کہنے میں پن ماری تھی اس میں جو وہ بیلون پھٹا تھا نا, ہم نے اس کو ایکسپوز کیا تھا. ایک بڑی میں دلچسپ بات بتاؤں, انہوں نے کہا کہ رانا صاحب نے کہتے ہیں کہ بلاول کراچی سے نکلیں گے اور ہم لاہور سے نکلیں گے, اور گوجرانوالا جا کے ہم اکٹھے ہو جائیں گے. اگر اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو لطیفہ سنانا چاہ رہا ہوں. فرانس اور اٹلی کے درمیان نہ زیر سمندر ٹنل بننی تھی, تو انہوں نے ٹینڈر دے دیا. وہ ٹینڈر دے کے اربوں ڈالر کا آیا, مختلف ایک آیا کہ جی 300 یورو میں ہم یہ کام کریں, 3000 یورو میں کر دیں گے. انہوں نے کہا اسے تو بلاؤ. سنتا سنگھ آ گیا, ان کا بھائی یہ تم 3000 یورو میں کیسے کر دو گے؟ اس نے کہا جی دیکھیں میں رہتا ہوں فرانس, ਭਾਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਲਚਾ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ मैं ਅਸੀਂ सुरंग खोद दे तो जिथे मिलेंगे तो बन जाएगी. तो उनमें जो इंटरव्यू वाला था उसने मुस्कुरा के कहा कि अगर वो इधर से निकल गया तो हम इधर से निकल गए, फिर कहता हाथ फ्रूटो ताड़ी 2 बन जाएंगे. तो अगर ये गुजरांवाला नहीं मिले तो मुझे डर ये है कि एक इधर से मार्च निकल जाएगा और एक इधर से मार्च निकल जाएगा और अप्रैल आ जाएगा. तो बात ये है. और के देखिए अब इस वक्त इन्हें भी पता है कि इन मार्चों का कोई फायदा नहीं. इन ये बात भी मान गए कि जी हमारी अक्सरियत नई पार्लियामेंट में हम नहीं कर सकते. तो बेहतर ये है कि ये वेट करें इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का, और उसमें अवाम के ऊपर छोड़ दें. अवाम फैसला कर दे, जिसके हक में फैसला कर दे ठीक है, लेकिन
رات کے اندھیروں میں جو آپ جا کے لوگوں کے پیر پکڑتے ہیں اور بیساکھیاں تلاش کرتے ہیں شفیق صاحب، اس سے نکل آئیں. اگر آپ اتنے جمہوریت کے کسٹوڈین ہیں تو پھر جمہوریت کے انداز میں کھڑے ہو کے مقابلہ کریں جمہوریت کا. یہ جو پیچھے سے اندھیروں میں وار کرنے والی سیاست ہے نا، اس سے میرا خیال ہے باہر نکلنا چاہیے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو قریب کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہے، کیونکہ رانا صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک وابستگی رہی ہے، وہاں سے پرانے جیلے ہیں، اور جبکہ یہ احسن اقبال اور شاہد خان عباسی جو ہیں یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کو توڑنے والوں میں تھے. اور گجرانوالہ کی بھی ایک ہسٹری ہے، آپ کو یاد ہے عدلیہ بحالی تحریک کے نتائج میں گجرانوالے نکلے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. پروگرام میں تھوڑا ٹائم ہے تو لیکن کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کل شاہ محمود قریشی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اور بلاول صاحب کو خط لکھا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آئیں مل کے کوئی عملی جامہ جو ہے اسے پہناتے. اٹس اے گڈ موو. بالکل اچھی بات ہے، کیونکہ یہ دونوں نعرہ لگاتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی، جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب. تو جنوبی پنجاب نعروں سے، اخباری بیانوں سے یا اس طرح نہیں ہوگا. اب آپ اس کے لیے سالڈ جو کام کریں اور آئیں ساتھ دیں. اگر آپ اس کے حق میں ہیں، اگر آپ ان کے عوام سے جس طرح پورے ملک کے عوام سے آپ کھیل رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر جنوبی پنجاب کے لوگوں سے کھیل نہیں رہے، ان کو بیوقوف نہیں بنا رہے، تو آئیں اس میں ساتھ دیں، ترمیم کریں اور تاکہ ان لوگوں کو اس کا حق ملے. بالکل اب زبانی جمع خرچ کے طور پر جی جنوبی پنجاب بننا چاہیے. بلاول صاحب بڑے نعرے لگاتے ہیں، زرداری صاحب بڑے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کے جو وڈیرے ہیں وہی بڑے نعرے لگاتے ہیں. تو اس کے لیے عملی اقدامات کریں، چھوڑ دیں سیاست. آپ سیاست عوام کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ عوام کی بہتری کے لیے. ان وہاں کے لوگوں کے 3.5 کروڑ کے لوگوں کی آواز ہے، اس پہ لبیک کہیں اور ساتھ مل کے بیٹھ جائیں. سیاست پہ ہوتی رہے گی، لیکن پہلے یہ نیک کام کریں. لیکن یہ نہیں کریں کیونکہ یہ سارا سب کچھ مقصد ہوتا ہے سیاست کے لیے، سب کچھ ہوتا ہے پلینگ ٹو دی گیلری کے لیے، میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن عوام اب بیوقوف نہیں بنیں گے. اگر انہوں نے یہ نہ کیا، اگر وہ سیریس ہیں تو اگلے الیکشن میں عوام ان کو جواب دے دیں گے. بالکل. دیکھیں ویسے اس میں بڑا اچھا کارڈ کھلا شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کے حق میں. بنیادی طور پہ انہوں نے اس کارڈ کے ساتھ نا گین جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کوٹ میں ڈال دی ہے، اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیے ہم تو صوبے بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمارا مینڈیٹ تھا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم تیار ہیں. اب ہمیں حمایت چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے. یہ تو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حمایت کر. اگر یہ دو جماعتیں ان کی حمایت نہیں کرتی ہیں ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب کے حوالے سے، تو پھر ایکسپوز کون ہوں گی؟ یہ دو جماعتیں ہوں گی نا. میسج وہاں لوگوں کو جائے گا جو جنوبی پنجاب کو صوبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دو پارٹیوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا اس نعرے کو. آگے حکومت یہ کام کرنا چاہتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی موو ہے شاہ محمود قریشی کی. انہوں نے خط لکھ کے جو ہے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے، پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے حوالے سے زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہے کمپیئر ٹو پی ایم ایل این. پی ایم ایل این کو تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جنوبی پنجاب علیحدہ صوبہ ہو گیا تو پنجاب کی جو حکمرانی کا جو تاج ہے اس کے جب 2 حصے ہوں گے تو وہ ان کو قبول نہیں ہے. تو اب یہ پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے، ورنہ میسج بڑا کلیئر جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہ کر کے بنیادی طور پہ جو پیش رفت ہو رہی تھی جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنانے کی انتخابات سے پہلے، اس میں روڈ اٹکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیر صاحب، یہ کون سی منافقت ہے کہ نون لیگ کی جانب سے قرارداد پیش ہوئی اور نون لیگ نے اس کی مخالفت کر دی؟ دیکھیے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا جو سابق دور تھا اس دوران بھی جو ہے اب جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی جو قرارداد ہے وہ پنجاب اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی، اور وہ وفاق کے اندر سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ پاس ہو چکی تھی. لیکن قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اب وہ نون لیگ کی طرف سے تعاون نہیں کیا گیا تھا. چند روز پہلے بھی ایک پرائیویٹ بل جو ہے وہ سینٹ کے اندر جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں رانا محمود نصر ملتان سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی جو تحریک ہے وہ وہاں پر جو پیش کی. لیکن نون لیگ کی طرف سے ہی مشاہد حسین سید صاحب نے کھڑے ہو کر اس تحریک کی مخالفت کی، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت جو ہے پنجاب کے اندر کوئی تقسیم پیدا ہو اور ان کا جو اقتدار ہے وہ تخت لاہور جس کو کہتے ہیں اس کو کسی طرح کوئی ہے زد پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے اور منگل کو جو ہے اس کا بل جو ہے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کابینہ میں، اور وہ ہے فوجداری قوانین میں ترمیم. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو بہت بڑی پیش رفت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتی ہے اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے تو وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک اس قوم کو بہت بڑا تحفہ ہوگا جو صدیوں ہمیں یاد رہے گا، وہ یہ ہے جس کے اندر
ہر کیس کے لیے ایک ٹائم فریم ہوگا اور اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو وہ کرنا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ پوتوں کا کیس جو ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, دادا پردادا ہو جاتے ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے, اور وہ کیا انگلش میں ڈیلینگ جسٹس, ہاں وہی. تو میری انگلش تھوڑی سی جتنا آپ یعنی کہ ڈیلے کریں گے آپ اتنا ہی انصاف کو دور کر نفی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کام ہوگا. ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. اویس صاحب السلام علیکم. سر ہم ابھی جیسے بات کر رہے ہیں, اگر یہ ہو جاتا ہے بل منظور اور کابینہ کامیاب ہو جاتی ہے کوئی بہتر ڈرافٹ کرنے میں, تو سر یہ تو بڑا ایک انقلابی قدم ہوگا. بالکل آ سکتا ہے اور یہ آنا بھی چاہیے. دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ ون ہو مینیجز چینج سروائیوز. تو ڈائنامک ہے نا انسان کی لائف, سوشل لائف جو ہے, سوسائٹی جو ہے وہ ڈائنامک ہے, ہر وقت اس میں تبدیلی ہوتی ہے. آپ پروگریس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو سوسائٹی ایک کمپلیکس سوسائٹی بن چکی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے, اس میں آرٹ, ایجوکیشن, یہ سارے معاملات جو ہیں ایک نئی ڈیولپڈ سوسائٹی ہے. ورلڈ ہیز بیکم شرنکن, ایک ورلڈ ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے. تو اس صورت میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے اور یہ ریولوشنری تبدیلیاں, یہ ریڈیکل چینجز جو ہیں یہ ہی آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی کو ڈیولپ کریں کہ جو ماڈرن ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہو. اچھا سر, فوجداری مقدمات کے لیے جو ٹائم فریم کی بات ہو رہی ہے, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سر پھر تو بڑے تیزی سے مقدمات کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور سزا و جزا کا جو نظام ہے سوسائٹی میں وہ بھی پریویل کرے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. یہ جب تک ہمیں ٹائم فیز میں کام کرنا اور پرفارمنس دکھانے کی اہلیت ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے, جب تک ہم تکلیف میں ہی رہیں گے, اور تکلیف میں رہے ہیں کیونکہ ہمیں ٹائم فیز میں کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. اب اگر یہ جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے اور یا پرپوزل بن رہی ہیں اور یہ فائنلی یہ انیکٹمنٹ کی شکل جو ہے قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے, تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہوگی کہ ٹائم فیز کے اندر کام کرنا پڑے گا. اچھا سر, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ رانا شمیم صاحب پہ فرد جرم عائد ہو گئی اور جو اس میں صحافی ہیں ان پہ ابھی روک دی گئی, لیکن اس فرد جرم کا جو ہے اطلاق یا اثر ظاہر ہے صحافیوں پہ بھی ہوگا جو اس کیس کا حصہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے, دیکھیے صحافی کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے نا کہ آپ نے ایک کسی خبر کی ڈسیمینیشن کرنی ہے, اس کو باہر نکالنا ہے, تو اس میں نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک خبر نکل جائے یا کسی نے مسچیوسلی کو خبر بنائی ہے اس کو آپ چلا دیں اور ساری دنیا میں پھیل جائے, بعد میں پتہ لگے کہ یہ سارا کچھ جھوٹ تھا. تو اس خبر سے جو شخص ایک عزت دار آدمی جو ہے وہ ڈیفیم ہوتا ہے, تو وہ کیسے اپنی اس عزت کی بحالی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ ذمہ داری تو بہت بڑی جو ہے وہ صحافی کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں. بہت شکریہ جی. احمد اویس صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے چھوٹے شارٹ کامنٹس ہم اس پہ کر لیں کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے, پروگرام کے بعد بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا رہا. دیکھیں انصاف بالکل آپ جیسے کہا نا کہ ڈیلینگ جسٹس از ڈینائنگ جسٹس. جب انصاف آپ ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور اس کو جو آپ کا مدعی ہے جو انصاف مانگنے آیا ہے, اگر اس کو وقت پہ انصاف نہ ملا تو پھر وہ انصاف نہیں, انصاف کا قتل ہے. یار ابھی یہ بل جائے گا کمیٹی میں جائے گا, کل کے آج کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی, پھر آگے اپنے لیجسلیشن ہوگی. اور میرا خیال ہے اپوزیشن جو آپ کو نا وہ جو تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ ان کے ایک جونیئر وکیل تھا اور ان کو اپنا اس نے کہا کہ دشمنی کی بنا پہ اسے پھنسا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا اپنا ہر سطح پہ گئے, ویڈیو لے کے آئے, اس کی ساری عدالت کو دکھائی کہ اس وقت میرے ساتھ تھا, لیکن اس پہ الزام لگا دیا کہ یہ بھی اس قتل ملوث ہے. وہ بیچارہ روئے, آنسو سے روئے نہیں. باقی پورا سینٹ میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انہوں نے کیا, میں پورا گیا ہوں, پلو ٹو پوسٹ گیا ہوں, ہر جگہ میں گیا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ تھا. ویڈیو دکھائی, اس کی اس روز عدالت میں پیشی دکھائی, سب کچھ کہا, لیکن عدالت نے کہا نہیں, ایڈمیسیبل نہیں ہے. تو چینجز آنے چاہیے. اور اس میں دیکھیں ہمارے بے شمار جیلوں میں ایسے بھرے ہوئے ہیں, قیدی بھرے ہوئے ہیں
جو اس میں اس کی جو پرانے قانون کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ بڑا اچھا اقدام ہے, اور یہ بھی میرے خیال ہے کریڈٹ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جائے گا کہ وہ یہ ترامیم کر رہی ہیں, اور ان ترامیم کے بعد وہ جیسے کو ڈیلے ہے نا, جو ٹائم فریم وہ ہو جائے گا. اور پھر جو انڈیو, جس طرح طاہر صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے جونیئر وکیل کے ساتھ ہوا, دیکھیں زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, انصاف سب کو ملنا چاہیے, اور اس کی ترامیم کے لیے اپوزیشن کو بھی اس طرح ساتھ دینا چاہیے جس طرح کہ یہ ان کا اپنا بل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے خالد صاحب جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں کچھ اس طرح کی نئی چیزیں بھی, جس مثال کے طور پہ پولیس کے اندر بھی ایک اس میں ریفارمز لانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی کیونکہ انصاف مختلف چیزوں کا مرکب ہوتا ہے, تو پولیس میں بھی اگر ریفارمز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو انصاف کے اوپر ہی آئے گا. دیکھیے رانا صاحب, اس میں مجموعی طور پر 600 کے قریب جو ترامیم ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں, اور اس میں جو ہیں وہ پولیس اصلاحات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایس ایچ او کی جو بنیادی جو کوالیفیکیشن ہوگی وہ گریجویشن ہوگی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سب انسپیکٹر جو ہے اس کو بھی ایس ایچ او پھر جو ہے وہ لگایا جا سکے گا. اور اس کے ساتھ جو زیادہ اہم جرائم ہیں, خاص طور پر شفیق صاحب, قتل, زیادتی, دہشت گردی, غداری, ان پر جو ہے پھر عدالتوں کے اندر اس طرح پلی بارگین جو ہے اب وہ بھی اس کے پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور سب سے جو اہم کام ہو رہا ہے ان اصلاحات کے ذریعے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ آڈیو اور موبائل فوٹیج, ویڈیوز اور ماڈرن جو ڈیوائسز ہیں ان کو بھی بطور شہادت جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جا سکے گا. اور اس سے جو سب سے بڑا اس سے جو فرق آئے گا شفیق صاحب وہ یہ آئے گا کہ امیر اور غریب کے درمیان جو قانون کا جو فرق تھا, وہ جو امتیاز تھا, وہ اس سے ختم ہوگا. ٹھیک ہے سلمان صاحب, روزنامہ دنیا کا اداریہ دہشت گردی کے بڑھتے خطرات, اور لاہور کا کل کا واقعہ, اسلام آباد کا کل کا واقعہ, اگر ان سب کو ملائیں تو یہ بڑا بروقت اداریہ ہے اور بڑے ٹارگیٹڈ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے اس نے دوبارہ یہ سوال جنم دیا ہے کہ کیا یہ دہشت گردی دوبارہ کہیں پھیل تو نہیں جائے گی, اور کیا جس طرح سے ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دہشت گردی پہ قابو پایا تھا, کیا یہ دوبارہ کوئی چائے کی پیالی میں سے طوفان تو نہیں نکلے گا اس طرح سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ 2-3 واقعات ہیں دہشت گردی کے تناظر میں, یہ بہت سیریس نوٹ ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی داخلی خود مختاری و سلامتی کے لیے, کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ریڈ الرٹ ہونا پڑے گا اور تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. خاص طور پہ یہ جو ہم اس میں ہمیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی دو ٹوک بات کرنی پڑے گی, کہیں افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو رہی ہو پاکستان کے خلاف, جو کہ افغان طالبان نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی, اور اس پہ کافی پیش رفت بھی ہو رہی ہے. کچھ طالبان کے جو لیڈر ہیں تحریک طالبان پاکستان, ان کو مارا بھی گیا ہے وہاں پر, دہشت گردی جو وہاں پہ اس میں ملوث لوگ تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس وقت ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی اب ان کی صلاحیت وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی دہشت گردوں کی صلاحیت, لیکن الرٹ رہنا پڑے گا. اور ریڈ الرٹ رہتے ہوئے ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں کو, اپنے انتظامی اداروں کو, اپنے پولیس کو, اپنی انتظامیہ کو, ان کو زیادہ مؤثر طریقے سے ایک مینجمنٹ سسٹم کے اندر لانا ہوگا, تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کی کارروائی کر رہے ہوں ان کو واقعے سے پہلے ہم ان کو روک سکیں. ٹھیک ہے. کاملہ حیات صاحبہ کا کالم ہے سیونگ آور ینگ, اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کل ہم نے بات کی تھی, کن کا کالم تھا, خاتون کا ہی تھا, جس میں خواتین اور نگہدار صاحبہ کا آج بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو نوجوان اور بچے ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے سوسائٹی کو اور حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے, اور جو نوجوان ہیں ان کی ذہنی حالت اور بیماریوں میں جو اضافہ بڑھ رہا ہے اس پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, کیونکہ اسی نسل نے تو آگے جا کے ملک کو سنبھالنا ہے. رانا صاحب دیکھیں, اس میں نا موبائل فون, ڈیجیٹل میڈیا, پرائم منسٹر عمران خان بار بار توجہ دلاتے رہیں گے, نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو موبائل فون اور جو ڈیجیٹل میڈیا آیا انہوں نے ہماری لائف کو بہت آسان کر دیا ہے, لیکن بچے اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. دیکھیے ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ ہم جب باہر کھیلتے تو مائیں بلاتی تھی اندر کہ آؤ گھر آ جاؤ, بڑا کھیل لیا. اب یہ کہ بچے جو مائیں بچوں کو باہر نکالتی جا کے کھیلو, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں جب آپ ایک جگہ فوکس ہو جاؤ گے, اس کے ایڈکٹ ہو جاؤ گے, تو پھر اس میں نیگیٹو چیزیں آپ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہو, کیونکہ انسانی نیچر ہے وہ نیگیٹو چیزیں زیادہ اڈاپٹ کرتی ہے. انہوں نے خودکشیوں کو ذکر کیا, باقی چیز ذکر کیا, اس میں دیکھیں اس میں جو اب اس پہ آیا تھا, مین رول آیا تھا آپ کے والدین کا. ٹیچر تو آپ کرتے ہیں, لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ آپ کے بچے اگر 8-8 گھنٹے موبائل پہ یا ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ چپکے ہوئے ہیں, وہ کیوں چپکے ہوئے ہیں,
یہ ہمیں اپنا ایز سوسائٹی، ایز ماں، ایز باپ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا کہ انہیں کہیں اس سے باہر آئیں اور کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کریں. دیکھیں جب تک آپ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے نا، اس طرح آپ فوکس کریں گے ایک ایشو پہ، پھر آپ اسی کے ہو جائیں گے، پھر اس میں اپنا بے شمار کی باتیں، بے شمار چیزیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ فرض ہے ہمارے، بالکل کامران یاز صاحب ہمارے سابقہ ایڈیٹر ہیں، بڑا صحیح اس طرح کی چیزیں لکھتی ہیں وہ، جس میں ہماری سوسائٹی کو خاص طور پہ ہمارے جو والدین ان کو رول پلے کرنا ہوگا کہ بچوں کو اپنا موبائل اسکرین کے ساتھ یا ڈیجیٹل اسکرین کے ساتھ چپکنے نہ دیں. بالکل ٹھیک، انہیں ٹائم دیں لیکن ساتھ کو فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، اور جو ٹاپ 10 تھا فاشسٹ انڈیا تھا. آج مقبوضہ کشمیر کے اندر برسی ہے ان شہداء کی جنہیں شہدائے گاؤں قدل کو، اور آج ہڑتال ہوگی، اور بھارت نے وہاں پہ ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے. 2 دن سے وہاں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. لیکن بھارت جتنا بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کا چہرہ ہی بے نقاب ہو رہا ہے. جاتے ہوئے ہمارے ایک دوست ہیں فاروق شاہ صاحب، انہیں پنجاب حکومت کا میڈیا کنسلٹنٹ بنایا گیا. ہم مبارکباد دیتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ اچھے کام کریں گے اور حکومت کی نیک نامی میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے. اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہمارے ایک کنٹریبیوشن دینا تھا. ہمارے شاہد صاحب جو ہمارے اسسٹنٹ ہیں پروگرام کے، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آج ان کی کمی ہمیں محسوس ہوئی، اور آج مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کو آفتاب بنایا ہے، اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. یہ کمی ہم چاروں نے کوشش کی ہے، کمی پوری نہیں کوشش کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، جس میں ہم بعض اوقات بہت لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو پتہ چلتا ہے وہ کتنے اہم ہیں ہمارے لیے. اللہ آپ کو صحت دے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سوموار کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.